الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میرے قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، بچوں، میرے محب اور محبوب نے ابھی آپ کے سامنے اللہ والوں کی صحبت کے کچھ اصولی تقاضے بیان فرمایا کہ اللہ والے ہماری نیتوں کی کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا کہ مسلمانوں کے اندر آخرت کی تیاری اور دنیا میں رہنے کے نیتیں الگ الگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نیتوں کے حساب سے ان کو ان کا پھل عطا فرماتے ہیں. اچھی نیت کا پھل ملتا ہے اور بری نیت کی مار ملتی ہے. تو یہ نیتوں کی بلندی، یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ محنت، تاکہ وہ ہماری نیت جو ہم نے بلند کی ہے، خوف کی وجہ سے دین پر چلنا، یہ بھی اچھی نیت ہے. ثواب کی نیت سے دین پر چلنا، یہ بھی اچھی نیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا نیت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا سوچ کر کے، کیا ارادہ کر کے زندگی میرے دین کے مطابق گزارے. تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہم سے ہے محبت کا. لیکن یہ محبت جو ہے، اس میں بھی کئی نیتیں ہیں. محبت میں بھی کئی نیتیں ہیں. تو ہر نیت کے اندر بھی پھر کئی نیتیں ہیں. اس لیے اس کی نیتوں کی باریکی بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک آدمی صحبت نہ اٹھائے، اور صحبت بھی طلب کے ساتھ اٹھائے. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ درجات کھولتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ نیت انسان کے نیتوں کے اوپر جو حملہ کرتی ہے جو چیز، وہ شیطان اور انسان کا اپنا نفس ہے. یہ اس کی نیت کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے اور اس کی نیت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے محبت کا ہی ایک اپنے سے محبت کرنے کا ایک طریقہ، ایک نیت یہ فرمائے، قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ محبت کے بارے میں ہی فرما رہے ہیں. اس محبت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نیت کا تذکرہ خاص طور پہ فرما رہے ہیں. محض محبت کام نہیں آئے گی. صرف اللہ سے محبت کر کے اگر ہم یہ نیت کر کے اللہ کے راستے میں چلیں گے تو یہ بہت بلند نیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس نیت کو بھی خراب کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. خود محبت کی نیت کر کے بھی چلنے میں بڑی رکاوٹیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیت کو کھڑا کرنے کے لیے ایک انتہائی اصول بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ یقیناً بڑی اچھی نیت ہے، اور اللہ سے محبت کرنا بھی بڑا اونچا عمل ہے. لیکن فرمایا کہ یہ یک طرفہ محبت ہے. میرا بندہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کروں. لیکن اس کو اگر وہ میری محبت بھی لینا چاہتا ہے مجھ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں اپنے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہ فاتبعونی، کہ پھر میرے پیچھے چلیں. جہاں جہاں جیسے زندگی میں نے گزاری وہ زندگی گزاریں، تو پھر میں بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. تو اب صرف اللہ سے محبت کرنا، یہ تو بہت سارے، یہ تو جو آدمی خوف کی زندگی گزارتا ہے اس پر بھی کبھی کبھی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. جو آدمی ثواب کی نیت سے اللہ کے راستے پر چلتا ہے دین پہ، اس پر بھی کبھی کبھار محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور محض ایسے بھی مسلمان ہم نے دیکھے کہ عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بڑی شدید محبت ان کے دل میں ہے. ایسے بھی ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا بھی، اس محبت کی نیت کو مزید اونچا اور بلند لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتبعونی. اور فتبعونی کا معنی کا مطلب ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو
تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. لیکن میرے پیچھے چلنے میں بھی کیا نیت کرو، اس میں بھی کئی نیتیں ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یعنی آپ کے طریقے پر چلنا، محبت تو اللہ تعالیٰ سے مجھے ہے، لیکن اللہ کی محبت لینے کے لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلوں تو یہ تو ایک قسم کی زبردستی ہو گئی، یہ تو لینا دینا ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں، میں کچھ اور اللہ تعالیٰ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو میرے پیچھے چلیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض دفعہ بندے کو دل آتا ہے بھائی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی مرضی سے کیوں محبت نہ کروں. یہ کیا پابندی لگا دی کہ بھائی میرے طریقے پر چلو گے تو اللہ محبت کریں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ اعلان اپنے نبی سے اس لیے کروایا ہے کہ تمہیں نبی کی اتباع کے اندر جو محبت کا طریقہ ہے وہ ابھی تم نے سمجھا نہیں. کیونکہ میں نے اپنے نبی کو جو طریقہ دے کر کے بھیجا ہے وہ طریقے پر جب تم چلو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ اس طریقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی محبت کے انداز میں ہمیں یہ طریقہ دیا. اللہ کی محبت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی نیت لے کر کے نہ چلیں. مثال کے طور پر یہ فقیر سمجھاتا ہے کہ جب آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اللہ کے کہنے کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر فاتبعونی، تو اس وقت شروع کے اندر اس کو اس راستے پہ چلنے میں مشکلات بھی پیش آتی ہیں کہ نہیں آتی. کبھی کبھی اس کا جی چاہتا بھی ہے کہ میں ہر کام میں اتباع کیوں کروں. تو یہ جو اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن چونکہ اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کی محبت، اللہ کا تقاضا ہے کہ مجھ سے محبت لینی ہے تو پھر میرے نبی کے پیچھے چلو. تو اس کا یہ تقاضا، اللہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بے شک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نقل اتارتے وقت بھی بعض دفعہ اس کا دل جو ہے اس میں تنگ ہونے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کو نہ چھوڑنا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا کیوں ہے تم سے. اس لیے دیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو جو طریقہ دے کر کے بھیجا ہے اس طریقے کے اندر تمہارے لیے کسی بھی حوالے سے دنیا کے اندر اس پر عمل کرنے میں کوئی تنگی میں نے نہیں رکھی. یہ تم پر راز بعد میں کھلے گا. تو جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں کہ اس سے زیادہ آسان طریقہ تھا ہی نہیں، تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوگی اس میں اضافہ ہو جائے گا کہ نہیں. پہلے تو وہ زبردستی چل رہا تھا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو پھر میں محبت کروں گا، اور ایک یہ کہ خود اس طریقے کے اندر ہی اس کو یہ لگ جائے کہ جو حکم اللہ نے دیا تھا محبت دینے کا مجھے، وہ طریقہ ہی بہت آسان ہے. تو اس کو احساس ہوگا کہ بھئی یہ تو محبت کرنے کا اللہ نے بہت ہی آسان طریقہ مجھے سمجھا دیا، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو یہ اس کی محبت کی نیت جو تھی یہ اور زیادہ بلند ہو گئی. پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اور اللہ سے محبت لینے کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ راز کھول دیں گے کہ میرے نبی کے ہر طریقے کے اندر خوبصورتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے نبی کے پیچھے چلو. تو جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خوبصورت لگنے لگ جائے گا تو اس کی محبت میں اللہ سے شدت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طریقے سے اس کی جواب بھی اسی محبت کی شدت کے اعتبار سے جواب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا. پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو اس کا شوق اور بھی بڑھے گا. جب اور شوق بڑھے گا اس کا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہی کھولیں گے کہ میں نے اپنے نبی کے طریقے کے اندر ایک طریقے کو میں نے اتنا بڑا احسان اور انعام کیا ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا جو حکم دیا ہے تو نبی کا ایک طریقہ اتنا میرے خزانے کے اندر وہ اتنا قیمتی اور بھاری ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے پردہ ہٹائیں گے تو معلوم ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو جائے گی. تو یہ محبت کے اندر بھی شیطان
نیتیں بدلتا رہتا ہے، اور انسان کے لیے تو اس لیے نیت کی حفاظت کرنا اس کے لیے یہ محنت کروائی جاتی ہے، جب تک کہ نیت ایک مقام پہ پہنچ کر کے رک نہ جائے۔ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جب تک وہ مقام انسان حاصل نہ کر لے، اللہ والے اس سے محنت کرواتے رہتے ہیں کہ بھائی ابھی تمہاری محبت مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس کے اندر کمزوری ہے، تمہاری محبت کے اظہار کے اندر کمزوری ہے، ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں جو بات سمجھانا چاہتے ہیں، تمہاری محبت کا معیار اصل میں بہت تھوڑا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع پہلے تمہارے اوپر مشکل ہوگی، لیکن جب تم محبت کی نیت سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اتباع کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ راز کھولیں گے کہ یہ میں نے اپنے نبی کی اتباع کا حکم کیوں دیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے بندوں سے، مجھے بھی اپنے بندوں سے ایسی محبت ہے جیسے بندے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو میں اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے میں نے ان کو اتنا بہترین طریقہ دیا۔ وہ سمجھ میں بعد میں آئے گا ان بندوں کو، جب وہ سمجھ میں آ جائے گا طریقہ تو اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو جائے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا وہ مصداق بن جائے گا۔ تو یہ درجات ہیں۔ اس وقت جو یہ فقیر بات سمجھانا چاہ رہا ہے مختصر، وہ یہ ہے کہ کل سے اس فقیر نے ایک مضمون بیان کرنا شروع کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ہماری سوچ کی پستی کی وجہ سے ہماری نیتیں بھی اسی پستی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہیں۔ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیت بلند ہے، لیکن جو رکاوٹ ہے اس بلندی پہ لے جانے کے لیے، وہ اصل میں مسلمانوں کو کے اندر یہ جو ایک وہم مسلمانوں کے ذہن دل و دماغ پر چھا گیا ہے، وہ ہے کہ مسلمانوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو برابر سمجھنا شروع کر دیا، یعنی اپنی عقل سے جو علم حاصل کیا اس کو نبی کے علم کے برابر اور اس سے اونچا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر وہ بلندی حاصل نہیں ہو رہی جو بلندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اور ہم ابھی اس مرض کو پہچان نہیں رہے، ہم اس مرض کی طرف متوجہ بھی نہیں ہیں، پہچاننا تو دور کی بات ہے، ہم متوجہ بھی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر کمزوری، سستی، اتار چڑھاؤ اسی وجہ سے آتا رہتا ہے کہ ہم ایک غلط چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ کے طریقے کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کے طریقے کو آج کے دور میں کمزور بھی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری جو پرواز ہے وہ بہت ہی نچلے درجے کی پرواز ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں۔ تو یہ فقیر نے مضمون اس لیے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک ہم اس اندھیرے سے نہ نکلیں، ہمیں شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں اس شکل میں کبھی بھی زندگی میں سمجھ نہیں آ سکتی جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ہمیں سمجھا دیا کہ اگر میری دین کے سمجھنا ہے تو پہلے میرے دین کے مخالف جو چیزیں ان کا انکار کر کے میرے پاس آؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو چیزیں میرے دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں، تمہاری سمجھ میں، تمہاری عقل میں اگر وہ چیز بیٹھ گئی ہے، پہلے اس کی نفی کرو، اس کو سمجھو، اس کا انکار کرو، پھر تمہارا ایمان میرے ساتھ، میرا ماننا تمہارا صحیح ہوگا جس کو میں قبول کروں گا، اور وہ ایسا ماننا ہوگا کہ اس کے اندر پھر زوال نہیں ہے، اس ماننے میں، اس ایمان کے اندر پھر کوئی کمزوری واقع نہیں ہوگی، پھر میں خود اس ایمان کی حفاظت کروں گا۔ تو اس اعتبار سے اس فقیر نے اس مضمون کو چھیڑا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اس وقت کیوں اتنی پستی اور ذلت کے اندر ہیں اعمال کے اعتبار سے، کیونکہ یہ فقیر عملی طور پر بھی اس کا تذکرہ مختلف موقعوں پہ کر چکا ہے کہ آج کے دور میں ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہمارا دین کی محنت، ہماری کوششیں، ذاتی کوششیں عبادت کی، یہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں یا صحابہ کے دور میں زیادہ تھی؟ آج کے دور میں یہ محنت زیادہ ہو رہی ہے یا صحابہ کے دور میں زیادہ تھی؟ تعداد کے اعتبار سے تلاوت آج زیادہ ہو رہی ہے یا صحابہ کے دور میں زیادہ تھی؟ دین کا کام آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے یا صحابہ کے دور میں زیادہ تھا؟ آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے نا، تو مدد کہاں ہے پھر؟
مدد کہاں ہے پھر اللہ تعالیٰ کی؟ وہ اسی وجہ سے روکی بھی کہ ہم نے دین کے کام کے اندر جو رکاوٹ تھی، جو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پردہ تھا، اس پردے کو میں نہیں ہٹا رہا. دین کا کام تو کر رہا ہوں، لیکن اس اندھیری چادر کو بھی میں نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل کیا ہوا ہے، اور وہ ہے وہ علم جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم سے زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی. اس لیے ہماری دعائیں ایک سطح کے اوپر جا کر کے رک جاتی ہیں، اور اگر کوئی تھوڑی بہت فتوحات ہو بھی رہی ہیں تو وہ فتوحات بھی یاد رکھیے صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کام لیتے رہتے ہیں ہر دور کے اندر. لیکن ایک ہے اللہ تعالیٰ کی انتہائی درجے کی خوشی کسی کے کام کے ساتھ. اس خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری ذات اور میری نبی کے ذات کے اندر جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کو پہلے دور کر کے پھر میرے پاس آؤ. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کی طرف اس فقیر نے بار بار متوجہ کرنے کی کوشش کی. آج جو دوسرا مسئلہ اہم ترین ہے جو یہ فقیر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات جو ہیں، ان کے اندر اس امت نے کے اندر ایک اور فتنہ پیدا ہوا، اور وہ فتنہ جو تھا وہ فرقہ واریت کا تھا. اور آج یہ فتنہ عروج پر ہے. کیوں؟ کہ دنیا کی تعلیم کو صحیح سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں، دماغوں کے اندر دین کے بارے میں شک پیدا ہو گیا. یہ دین کی جو بنیاد ہے یہ کس چیز کے اوپر ہے؟ یہ ہے تصدیق کے اوپر. اصولی بات سمجھیں، ہم نے نبی کی بات کو سچا سمجھنا ہے، بس اس میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا. اگر ہمیں وہ روایت، وہ بات صحیح پہنچے تو دین کے علم کے دین کو ماننے کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے، اور وہ ہے تصدیق. اور جو دنیا کی تعلیم اور دنیا کا علم ہوتا ہے یہ تشکیک کے اوپر مبنی ہوتا ہے، شک کے اوپر مبنی ہوتا ہے. میں نے تحقیق کی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کی ریسرچ کے اندر یہ دو احتمال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ شک کا احتمال اس کی بنیاد شک پر ہے کہ جو میں نے تحقیق کی ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. اب جب مسلمان تشکیک والے علم کو، یعنی جو علم آپ کو یقینی ابھی تک اس کے بارے میں یقین ہوا ہی نہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے یا بالکل غلط ہے، آپ اس علم کو جب تصدیق کے علم سے بہتر اور برابر سمجھنے لگ جائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی تصدیق کے اندر کمزوری آ جائے گی. آپ اس تصدیق کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے. اور جب آپ تصدیق کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں گے تو ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں نفاق. بھائی پتہ نہیں یہ نبی کی بھی تعلیمات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس وجہ سے انسان کے ہمارے اعمال کے اندر جو کمزوری ہے، اخلاص کے اندر جو کمزوری ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے جو علم جس کی بنیاد شک پر مبنی تھی، جو یقینی تھا ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو ہر روز تبدیلی ہو رہی ہے، ہر روز نئی ریسرچ آ رہی ہے، نئی چیزیں آ رہی ہیں. ہم نے ایک مشکوک چیز کو تصدیق کے مقابلے کا اس کا درجہ دے دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری تصدیق کے اندر شک پیدا ہو گیا. اس میں بھی ہم نے شک پیدا کیا کہ وہ پتہ نہیں بات سچی ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم نے تشکیک کو تصدیق کے درجے میں قبول کیا ہے، شک کے درجے میں قبول نہیں کیا. ہم نے اس علم کو ایسا مانا ہے جیسے نبی کی تصدیق کو مانا جاتا ہے. اس لیے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ کیا جو ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو چیز پڑھائی جا رہی ہے مسلمان اس کو غلط سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا اس کو صحیح سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں یا شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اگر ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو تصدیق تو ہمیں کرنی چاہیے تھی، عقل کی تصدیق کرنی چاہیے تھا یا وحی کی تصدیق کرنی چاہیے تھی؟ تو ہم نے ایک شک والی چیز کو جب تصدیق کا درجہ دے دیا اپنی عقل کے اندر، اب تو دو تصدیقیں ٹکرانے لگ گئیں. ایک نبی کی بات بھی سچی اور میری بات بھی سچی، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں، تو اس سے کون سی بیماری پیدا ہوگی؟ نفاق کی. نفاق کا مطلب یہ نہیں کہ ہم منافق بن جائیں گے، ہماری سوچ کے اندر
اعتراض پیدا ہو جائے گا، بھائی اس وقت نبی کی بات قابل عمل ہے یا موجودہ تحقیق، کون سی چیز زیادہ بہتر ہے میرے لیے؟ اس بیماری کے اندر ہم مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر وہ قوت، وہ اخلاص نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تصدیق کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا. اور یہی بیماری ہر پڑھے لکھے مسلمان کے اندر ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی داڑھی رکھنا آج کے دور میں ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے، سر ڈھانکنا آج کے دور میں ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ قربانی کرنا آج کے دور میں پیسہ ضائع کرنا ہے کہ نہیں ہے، یہ حج کے لیے آدمی اتنے ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ انسانیت کی خدمت کرو. اور بہت سارے کام ہیں جن کے لیے انسان یہ کام کر سکتا ہے. یہ لگی بدی عبادت کرنے کے لیے تو انسان تو مسلمانوں کے ذہن میں اس مشکوک علم کو صحیح تصدیق کرنے کی وجہ سے نبی کی تصدیق کے اندر بھی شک پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ اعمال آج کے لیے ضروری ہیں کرنے کے نہیں، یہ پہلے زمانے میں ضروری تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو اس کے لیے ضروری ہے شک کو دور کرنے والی، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں یہ مسلمانوں کو ہدایت کے اوپر رکھنے کے لیے، اور ہدایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت تقسیم ہوگی گروہوں کے اندر، فرقے بن جائیں گے میری امت کے اندر، اور ایک فرقہ اس کے اندر ناجیہ ہوگا، ایک فرقہ ہوگا جو ہدایت کے اوپر ہمیشہ رہے گا، اور وہ فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرما دی، اور صحابہ کا تذکرہ اس وجہ سے خاص فرمایا کہ صحابہ جس طریقے سے دین کو خالص کر کے دین کو قبول کیا تھا، ایسا دین کی قبولیت اب امت کے اندر اور کوئی جماعت نہیں کر سکتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین کو سمجھنا ہے کسی بھی زمانے میں تو میرے صحابہ کے دین کو دیکھنا، ان کے علم اور عمل کو دیکھنا، وہ ان سے تم اپنا محاسبہ کرنا کہ تم ان کے قریب ہو یا ان کے طریقے سے ہٹ گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا امت محمدیہ کو کہ کسی دور میں بھی ہدایت کے اوپر رہتے ہوئے تم نے صحابہ کے طریقے کی طرف نظر رکھنی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہی مسئلہ سمجھایا کہ میری امت تقسیم ہو جائے گی، ان کے اندر کئی سوچیں ان کی بدل جائیں گی، اپنی عقل کی وجہ سے اختلاف کریں گے اس دین سے جو دین مجھے دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اپنی عقل کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور ایک فرقہ حق کے اوپر رہے گا. وہ فرقہ وہ ہوگا جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریق کے اوپر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو جب ہدایت ہم نے مانگی اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے چونکہ مجھ سے تم نے ہدایت مانگی تھی تو لو اب ہدایت آ گئی ہے، اب اس کو سمجھو. تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے لے کے والناس تک ساری کی ساری ہدایات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی. تو ہدایت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھائی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر. ہدایت کس چیز کے اندر بند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کے صحیح معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ الف لام میم کا کیا مطلب، نون کا کیا مطلب، الف لام میم صاد کا کیا مطلب، حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. فرمایا ذالک الکتاب، تو لفظ کتاب کی طرف متوجہ کیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھی گئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ پوری کی پوری وحی اور دین کا علم جو تھا، یہ کس زمانے کے اندر یہ مرتب کیا گیا اور یہ کتاب کی شکل میں آیا، کس دور میں آیا؟ صحابہ کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ جو میں نے وحی نازل کی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. کتاب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کن کی طرف متوجہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کتاب سے؟ امت کو کس کی طرف مخاطب کیا؟ کیا بات سمجھانے کی کوشش کی؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. معلوم ہوا کہ کتاب لکھنے والوں کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے، یعنی اس گروہ کی طرف متوجہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی علمی سند بیان کی ہے کہ علم جو ہر زمانے کے اندر وحی کا علم جو محفوظ ہے، وہ اصل میں وہی علم محفوظ ہے
جو علم صحابہ سے امت کو پہنچے گا جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کتاب کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دانستہ طور پر اس کی حکمت کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب صحابہ سے اس وجہ سے لکھوائی کہ امت کے اندر صحابہ کی علمی اور عملی سند کو ثابت کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی جن لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لکھے ہوئے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور ساتھ ہی ان کے عمل کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے اندر ہدایات ہیں متقین کے لیے. جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا نظام دیا تھا وہ ہمیں دنیا کے اندر اپنی انتہائی درجے کی مہربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں نقصان سے بچانا چاہ رہے تھے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے تقویٰ، یہ بھی ان کتاب لکھنے والوں کی سے سمجھ میں آئے گا. بغیر اگر براہ راست آدمی اس وحی سے اس دین کے کتابوں کو پڑھ کر کے خود اگر تقویٰ سمجھنا چاہے گا اور اس کے مسائل کو سمجھنا چاہے گا تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ ہدایت پر نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت کو متوجہ کیا لفظ کتاب سے اور ھدی للمتقین کے. یہ وہ گروہ جو ہدایت کے اوپر رہے گا، اس وہ تقوی کی وجہ سے وہ گروہ وہی ہوگا جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس لفظ کتاب سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تلاوت، تعلیم، تزکیہ اور حکمت کی بھی تصدیق کر دی. کسی زمانے میں وہ تلاوت مقبول ہوگی اللہ کے ہاں جو صحابہ سے پہنچی، کسی زمانے میں وہ علم امت کے اندر اللہ کو قبول ہوگا جو صحابہ کے واسطوں سے پہنچے گا، کسی زمانے میں وہ علم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، وہ تزکیے کا طریقہ، باطن کو صاف کرنے کا طریقہ جو صحابہ کے ذریعے سے پہنچے گا. اور کسی زمانے میں بھی دین کو سمجھنے کی لیے اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے گا تو شاید اس کو دین سمجھ میں نہ آئے. صحابہ کے اوپر جو حکمتیں کھلی تھی، صحابہ نے جو حکمتیں امت کو سمجھائیں، تو وہی حکمتیں اگر اس کو بھی سمجھ میں آ گئیں تو وہ ہدایت کے اوپر رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت، آپ کو صادق اور امین کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. یہ صادق اور امین کا لقب اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے ثابت کروایا امت کو. کتاب لکھنے کی وجہ سے وہ بھی صادق اور امین ٹھہرے کہ نہیں ٹھہرے. جب اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کس کی صداقت کی سند دے رہے ہیں؟ صحابہ کی. اور امانت بھی انہوں نے ادا کی کہ نہیں، امت کو پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. جیسے کہ امانت اتری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو جو لقب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے چنا تھا صداقت اور امانت کا، وہ اس لفظ کتاب سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کتاب لکھنے والے بھی ویسے ہی صادق اور امین ہیں جیسے کہ ان کے کتاب کو جس پر اتری تھی وہ صادق اور امین تھی. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے امت کو، اور یہ اس لیے کیوں لکھوائی؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں الرحمن ہوں، بڑا مہربان ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی مہربانی کا تقاضا تھا کہ آخری نبی کی امت فرقوں کے اندر تقسیم نہ ہو. یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا تھا کہ میرے نبی کی آخری امت ہے اور اس آخری امت کے پاس میری وہ ہدایت ان کو میں نے منتقل کی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میرے نبی کی امت تقسیم ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کتاب لکھنے والوں کی تصدیق کی. اب فرقہ کیوں بنتا ہے؟ فرقہ ہمیشہ بنتا ہے، جتنے بھی فرقے اس وقت امت کے اندر ہیں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک کے اندر ہیں، امت کے اندر ہیں، کیا یہ فرقے کتاب اللہ سے منکر ہیں؟ اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں یہ فرقے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر رہے ہیں یہ فرقے؟ پھر فرقے کیوں بن گئے بھائی؟ کس چیز نے فرق ڈالا ان کی سوچ میں؟ کس چیز نے فرق ڈالا؟ کتاب اللہ کو تو وہ سب مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی صحیح مانتے ہیں، پھر اختلاف کہاں سے؟ کس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں وہ؟ کون سا سبب ہے فرقے بننے کا؟ کتاب اللہ سبب ہے، احادیث سبب ہے، یا کوئی تیسری چیز سبب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کتاب میں سمجھائی. وہ تیسری چیز ہے جو کتاب لکھنے والوں نے تشریح کی ہے. جنہوں نے کتاب لکھی انہوں نے الفاظ کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، تو جب انہوں نے اس کی تشریح بیان کی ہوگی امت کو، اس میں وہ خیانت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کتاب سے صحابہ کی تشریح کی بھی تصدیق کی کہ
جو کتاب لکھنے والوں نے شریعت کو سمجھا ان کے اوپر جب تک امت متفق یعنی صحابہ کی تشریح سے جب تک اتفاق نہیں کرے گی امت، اس وقت تک وہ فرقوں کے اندر تقسیم ہوتی رہے گی۔ تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ کسی دور میں اگر کوئی فرقہ مخلص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہ دین کو چاہتا ہے کہ میں اسی دین کو سمجھوں اور اس پر عمل کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا، تو وہ لفظ کتاب کے اوپر غور کرے کہ کتاب لکھنے والوں نے اس دین کو کیسے سمجھا اور امت کو سمجھایا۔ ان کی تشریح کو جب تک قبول نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اختلاف کرتا رہے گا اس کتاب کے اندر اور اہل حق سے ہٹا ہوا رہے گا۔ اس دور میں فرقوں کو دعوت دینے کا ایک اصول تو یاد رکھیے کہ یہ وہ دور ہے جس وقت امت ایک تو اپنے عقلی علم کی وجہ سے فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی، یعنی ہر آدمی نے جب اپنی عقل کو معیار حق سے سمجھ لیا اور اس نے قرآن و حدیث سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اور علماء سے جن کے پاس صحابہ کا علم تھا ان سے اپنے علم کو اعلیٰ اور برتر سمجھنا شروع کر دیا، تو وہ اس نحوست کے اندر گرفتار ہو گئے کہ انہوں نے ہدایت کو بھی براہ راست کتاب اللہ اور حدیث سے سمجھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مختلف روز آئے گئے نئی باتیں دین کے اندر ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے وہ جو آج کا ذرائع ابلاغ کا نظام ہے انٹرنیٹ، ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی اور بغیر سوچے سمجھے ہم ایسے لوگوں کی باتیں اور تقریر اور بیانات سننے لگ گئے جن کی ہم نے سند کو نہیں چیک کیا کہ ان کی سند صحابہ تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ یہ وہ تشریح بیان کر بھی رہے ہیں جو صحابہ نے کی تھی اور صحابہ کے متبعین نے کی تھی، یا یہ اپنی عقل کی وجہ سے عقل کے روح سے تشریح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت کو، اور یہ مسئلہ بہت نازک بھی ہے یاد رکھیے، کیونکہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں اور وہ کتاب صحیح ہے، میں اس سے براہ راست ہدایت کیوں حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا رکاوٹ ہے میرے لیے؟ جب ہدایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، میں صحابہ کی تشریح سے کیوں ان کو تشریح کو کیوں مانوں؟ میں خود ہدایت کو حاصل کیوں نہ کروں؟ خود حق کو کیوں نہ سمجھوں؟ تو اس دعویٰ، یہ بات جس آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے، گویا یوں سمجھیے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے جن جن چیزوں کی تشریح کی، وہ آدمی اگر صحابہ کی تشریح سے اتفاق نہیں کر رہا اور وہ تشریح جس پر صحابہ متفق ہو چکے ہیں، صحابہ اکٹھے ہو چکے ہیں ان مسائل کے اوپر، صحابہ نے اجماع قائم کر دیا کہ آج کے بعد اس امت کے اندر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ اسی طرح سمجھا تھا، اور صحابہ کی اکثریت نے اسی مسئلے کے اوپر عمل کیا اور امت کو آگے منتقل کیا۔ جو آدمی صحابہ کے اس مسئلے سے، اس تشریح سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کا کتاب کے اوپر ایمان باقی رہ جاتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں صحابہ کی تشریح کو نہیں مانتا اور صحابہ کی تشریح کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائے تو کیا ان کے لکھے ہوئے کے اندر اس کا ایمان باقی رہ جائے گا؟ جو کتاب انہوں نے لکھی تھی وہ کتاب کے اوپر اس کا اعتماد باقی رہ جائے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کہے بھائی لکھتے وقت تو آپ کی عقل بالکل ٹھیک ہے، تشریح بیان کرتے ہوئے آپ کی عقل ٹھیک نہیں رہی۔ یہ تو ایسے ہی ہے، ایک ہی آدمی کو آپ ایک وقت میں صادق اور امین کہہ رہے ہیں اور دوسرے وقت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ صادق اور امین، تشریح کے معاملے میں نہیں ہے، لکھنے میں آپ ہوں گے۔ اس لیے ان مسائل سے جو آج کے دور میں ہمیں درپیش ہیں، اگر 8 رکعت تراویح کوئی آدمی پڑھتا ہے یہ سوچ کر کے کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ 8 رکعتیں تراویح ہیں، اس مسلمان کو ہم نے ہدایت پر لانے کے لیے یہ بات سمجھانی ہے لفظ کتاب سے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حکماً دور فاروقی کے اندر 20 رکعتیں تراویح کا حکم دیا کہ پوری مملکت، پوری خلافت راشدہ کے اندر اب ہر جگہ 20 رکعتیں تراویح پڑھی جائیں گی۔ حکم دینے والے ایک صحابی ہیں یا سارے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں خود تلاش کروں گا کہ تراویحیں 8 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، تو وہ کس سے اختلاف کر رہا ہے؟ ان کی تشریح سے اختلاف کر رہا ہے نا۔ اگر وہ ان کی تشریح سے اختلاف کر رہا ہے
تو جو آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کروائی تھیں قرآن کے اندر، وہ آیات اس کی نظر میں معتبر رہ گئیں؟ نہیں رہ گئی۔ اس وجہ سے یہ صرف ایک گروہ کا مسئلہ نہیں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں جنہوں نے بھی اعمال کے اندر اختلاف کیا، وہ اعمال جو صحابہ کے دور میں اجتماعی طور پر امت کے عمل میں آ چکے تھے یا خلافت راشدہ کے اندر ان کی تشریح کی گئی تھی، تو ان اعمال کے اندر اگر کوئی آدمی نئے سرے سے تحقیق کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا براہ راست ایمان جو ہے وہ کتاب اللہ کے اوپر سے مشکوک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ کہ ہمارے اندر بہت سارے فرقے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، لیکن وہ اہل حق فرقوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیوبندی بریلوی کا اختلاف سب سے زیادہ ہے اس وقت امت کے اندر، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت؟ نہیں۔ کتاب و سنت کو دونوں مانتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن و حدیث کو دیوبندی بریلوی مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر کیسے اختلاف، جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ اہل حق کو سمجھایا کہ دلائل کے ذریعے سمجھانا بہت مشکل ہے، اصول کی طرف متوجہ کرو۔ جیسے اس فقیر نے آپ کو اصولی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اس بات پہ نہیں پڑھتے کہ تراویحاں 8 ہیں کہ 20 ہیں، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، نماز غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اس بحث پہ تو ہم نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو کتاب سے ثابت نہیں کر رہے، ہم صحابہ کے اعمال سے ثابت کر رہے ہیں۔ اگر صحابہ کے اندر یہ سنت جاری ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ ہاں کوئی فرقہ اگر کوئی گروہ اس کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی گروہ اس کو نہیں مانتا تو وہ دونوں کو ہم حق پر سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اب ایک اختلاف ہے جو اہل حق کے درمیان ہے، دونوں دعوے دار ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو ان کو کیسے حق کی طرف متوجہ کیا جائے اس گروہ کو؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن اکابرین کو وہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں وہ کون ہیں؟ ہم میں دیوبندی بریلویوں کے اندر کون سے شخصیات ہیں اس امت کے اندر جو مشترک ہیں؟ وہ ہیں اولیاء اللہ۔ صحابہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور شخصیات بھی اس امت کے اندر ہیں جس کے وہ قائل ہیں، اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم اہل اللہ کو، اللہ والوں کو ہم زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں ان سے، اور ہم زیادہ مانتے ہیں۔ دیوبندی حضرات یہ پیری مریدی اور اس کے قائل نہیں ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں کہ پیری مریدی کیا ہے۔ میں کسی بریلوی کو اگر حق کی طرف مائل کرنا چاہوں تو میں اس کو اگر دلائل سے سمجھاؤں گا، کیونکہ اس نے بھی اختلاف اپنی عقل کی وجہ سے کیا ہے، اس نے اپنی عقل کی وجہ سے بعض چیزوں کی تشریح میں صحابہ سے اختلاف کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن سب سے آسان طریقہ عوام الناس کے لیے، کسی کو حق کی طرف بلانے کے لیے، جو فرقے اپنے آپ کو جنہوں نے صحابہ کے طریقے سے ہٹا لیا ان کو حق پر بلانے کے لیے کتاب اللہ کی طرف متوجہ کی جائے۔ دیکھو بھئی، اگر صحابہ کی تشریح سے اختلاف کرو گے تو یہ سمجھو کہ تمہارا کتاب، اس کو پوچھو کہ تمہارا ان کے لکھنے والی کتاب کے اوپر اعتماد باقی رہ جائے گا ان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اور جو فرقے خود اہل حق کے اندر تقسیم ہو گئے، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کو ہدایت پہ لانے کے لیے میں اور آپ کیا راستہ اختیار کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جو مشترکہ اکابرین ہیں ہمارے، وہ ہیں اللہ والے، تو ہمیں ان کو اللہ والے کی عدالت میں لے کے جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بڑا مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بلکہ ان کے دعوے دار ہیں کہ نہیں کہ یہ ہمارے ہیں؟ تو یہ تو بہت آسان ہو گیا ان کو ہدایت سمجھ پر لانے کے لیے۔ آؤ بھائی، پہلے دور کے اندر تو ان حضرات کی تعلیمات تھیں نہیں، اگر ان کی کتابیں تھیں بھی تو بڑی نایاب تھی، ملتی نہیں تھی۔ اب تو آپ جیب سے ایک آلہ نکالیں موبائل کا اور یہ سارے بزرگوں کی تعلیمات اور ان کے عقائد انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ آپ ان سے بولیں اگر دیوبندیوں کے عقائد بالکل وہی ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے تو آپ حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں؟ ہمارے فیصل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے فیصل معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کو جج بناتے ہیں۔ آئیے فیصلہ کر لیتے ہیں 1 منٹ کے اندر۔
اگر ان کا طریقے کے اوپر ہم قائم ہیں تو ہم زیادہ حق کے اوپر ہیں. اگر تم ان کے طریقے سے ہٹ گئے ہو تو یہ تو ان کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ تم کہاں کہاں ہٹے ہو ان کے طریقے سے. یہ تو تمہیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں. ہم ان کے عقائد کے اوپر بھی پورے طریقے سے گامزن ہیں اور ان اعمال کے اوپر بھی جو امت کے اندر مشترک ہے. آؤ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھ لیں، آپ کا عقیدہ کیا تھا اور آپ نے بدعت اور حق کے طریقے کیسے اپنی کتابوں کے اندر وضاحت کی ہے. آؤ فیصلہ کر ان سے فیصلہ لے لیتے ہیں. اگر ہم نقشبندی ہیں تو یہ تو فقیر کئی دفعہ کہتا ہے کہ اگر یہ فقیر اپنے آپ کو نقشبندی مجددی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے اعمال کو مکتوبات مجددیہ کے اوپر پیش کریں، وہ بتائیں گے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ غلط بات کر رہا ہوں. اگر میرا کوئی عقیدہ اور عمل حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے تو میں ہٹ گیا، میں گمراہ ہو گیا. تو یہ وہ دور ہے جس کے اندر ہم نے دعوت کا ایک یہ بھی شعبہ ہے کہ دعوت کے اندر ہم پہلے ان لوگوں کو متوجہ کریں جو اپنے آپ کو اس امت کا فرض سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اختلاف رکھ رہے ہیں اہل حق سے. تو یہ ثابت کرنا کہ کون حق پر ہے کون غلط ہے، یہ تو آج کے دور میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کر دیا امت کے لیے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی علمی سند کو بیان کیا کہ میرے نزدیک وہ علم مقبول ہے جو کتاب والوں کا علم ہے، کتاب لکھنے والوں کا. اور تقوی بھی میرے نزدیک وہ مقبول ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 آیتوں میں تشریح کر دی اسی صحابہ کی کہ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ مشرک اور منکر جو ہیں یہ بھی ایمان کو ایسے سمجھ لیں، ایمان کی تشریح کو جیسے صحابہ تم نے سمجھی ہے، تو پھر یہ ہدایت کے اوپر ہے. حالانکہ صحابہ تمام مشرکین اور کافر اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، انبیاء کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، مگر اپنی تشریح کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے دیا پوری انسانیت کے لیے. اور صحابہ کے اعمال کو ہدی للمتقین کی تشریح اللہ تعالیٰ نے آگے کی کہ اصل میں ہدایت کے اوپر یہی لوگ متقین ہیں اور یہی ہدایت پر ہیں. اس کا تشریح اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے میں کی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہ بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ان کی مدد کی، جو اب قیامت تک ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، ان کے اعمال کے پیچھے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی پروانہ رضامندی کا دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو دوسری رکاوٹ اسی دنیاوی علم کو نبی کے علم کے برابر سمجھنے کی وجہ سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہم اب اس کو اپنی عقل کے تابع کرنے کے پیچھے لگ گئے. ہم دین کو اپنی عقل کے تابع کرنے کے پیچھے لگ گئے کہ ہماری عقل کے مطابق ہم اس کے اندر تبدیلی کر کے اس دین کو قبول کر لیں. یہ دوسرا بڑا فتنہ ہے، اس دنیاوی تعلیم کو وحی کی تعلیم کے برابر سمجھنا یا اس سے اونچا سمجھنا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ تزکیہ اہل اللہ کی صحبت آپ کو اسی چیز سے محفوظ کر لیتی ہے اگر آپ طلب کے ساتھ ان کی صحبت اٹھائیں. ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام راضی اپنے وقت کے بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے عقل مند آدمی تھے اور بڑے فنون کے بڑے شعبوں کے اندر انہوں نے تحقیق کی تھی اپنے دور میں. ان کی کتابیں سمجھنے کے لیے بھی وہ عقل ہمارے پاس نہیں شاید، لیکن ان کو خیال آیا کہ میں بھی کسی اللہ والے کی صحبت اٹھاؤں. وہ اپنے وقت ایک بڑے بزرگ کے پاس گئے، ان سے انہوں نے بیعت کی. انہوں نے ان کو ذکر سکھایا کہ تم یہ ذکر کیا کرو. جب انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا تو ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری علم سے پاک کرنا شروع کر دیا. جو علم انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا تھا، اپنی ریسرچ اور تحقیق سے حاصل کیا تھا، وہ سارا علم ان کو اپنے اندر سے نکلتا ہوا محسوس ہوا. وہ تو بڑا ڈر گئے. وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو میں نے بڑے محنت سے یہ علم حاصل کیا تھا، اگر اللہ کے ذکر سے یہ ساری محنت میری ضائع ہو رہی ہے تو بھئی میں تو یہ محنت نہیں کر سکتا.
انہوں نے اپنے علم کو اہمیت دی، لیکن اپنے شیخ سے عقیدت بھی رکھی اور ہدایت کے طالب بھی رہے، اور خانقاہ سے چلے گئے، واپس چلے گئے۔ حضرت نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھئی یہ علم تمہارا جو نکل رہا ہے یہ دوبارہ سے صحیح ہو کے تمہارے قلب میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، اس کے اندر جو خرابی ہے وہ دور کریں گے، لیکن ان کا حوصلہ نہیں ہوا، چلے گئے۔ شیخ سے عقیدت بھی رکھی اور محبت بھی رکھی، اور لیکن طریقہ نہیں اختیار کیا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان نے ان کے سامنے انسان کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ شیطان نے کہا، ہاں بھائی راضی صاحب، اللہ تعالیٰ ایک ہیں یا ایک سے زائد ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے دلیل دینی شروع کر دی، عقلی دلیل۔ تو آگے شیطان بھی تو کوئی جاہل نہیں تھا، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی توحید کی، شیطان نے اس کو بھی لاجواب کر دیا۔ تیسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی لاجواب کر دیا۔ بعض واقعات میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے 100 عقلی دلیلیں دی، 100، لیکن شیطان نے ہر دلیل کو رد کر دیا، لاجواب کر دیا۔ اب ان کو یہ شک پڑ گیا کہ واقعی اللہ ایک ہیں بھی کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے تو توحید کو اپنی عقل سے پہچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ مخلص تھے، ایک صحبت اٹھائی تھی اپنے شیخ کی بس، لیکن مخلص تھے، طالب تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شیخ کو القاء کیا کہ وہ راضی جو ہے اس وقت اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو آپ نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے حق میں دعا کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو وہاں پہنچا دیا، روحانی وجود کو۔ انہیں جا کر کے اس سے کہا، راضی اس مردود کو کہہ دے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ایک مانا ہے، کیوں اپنی عقل سے منوا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک؟ حضور نے کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں ان کے کہنے پہ مانتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک ہے، بس کہہ دو اس کو۔ جیسی انہوں نے یہ کہا اسی وقت ان کی روح نکل گئی اور شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ ایمان بچ گیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بات سمجھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیعت تازہ کر لیتے ہیں، جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ اپنی بیعت تازہ کر لیں۔ اس دور کے اندر حق کے اوپر رہنے کے لیے راستہ بہت آسان بھی ہے، یاد رکھیے۔